بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، 116 اور 117 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ناظرین اپنے آج کے سبق پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تمام جہان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اے دنیا والو، چاہے کفار ہے، چاہے اہل کتاب ہے، چاہے جو بھی ہے، اللہ کا حکم ماننے سے تمہاری بندگی حاصل ہوگی. دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، چونکہ بعض لوگ اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے تھے. آگے تفصیل آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نفی فرما رہا ہے کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ، اور میں اس قسم کی چیزوں سے پاک ذات ہوں. تو آئیے ناظرین اپنے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة البقرہ آیت نمبر 115، 116 اور 117. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض کل له قانتون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرمان بردار ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو دیکھیے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ ہی کی ہے، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے. بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. ناظرین کرام، پچھلے آیات میں جن گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان کے درمیان، یعنی اہل کتاب اور مشرکین وغیرہ، ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا. اہل کتاب بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کرتے تھے، اور مشرکین بیت اللہ شریف کو قبلہ سمجھتے تھے. مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہی بات یہودیوں کو ناگوار تھی. ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو
مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے، پھر وہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا انہوں نے شروع کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے میں آنے والی ہے۔ یہ آیات بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے تابع فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ایک طرف ہے دوسری طرف نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت کا پتہ نہ چل رہی ہو تو وہاں اپنے اندازے کے مطابق جس سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس رخ پر نماز پڑھی ہے وہ رخ صحیح نہیں تھا، تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی ہے۔ دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کی تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہیں ہے۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنے ذات میں مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی ہے۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ بات نہ قابل تعجب ہونی چاہیے نہ قابل اعتراض۔ اگلے آیت میں ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرمان بردار ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح بعض یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹیا کہا کرتے تھے۔ یہ آیت ان سب کی تردید کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو سکتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی دلیل کو اگر منطقی پیرائے میں بیان کیا جائے تو اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے۔ جز یعنی اولاد اپنے باپ کے بدن کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اس لیے اس کی ذات بسیط ہے جسے کسی جز کی حاجت نہیں ہے، لہذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کی مترادف ہے اور اسے محتاج قرار دینا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، 116 اور 117۔ انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.